محترم سامعین، اس بھری دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کے در کو چھوڑ کر غیروں کے دروں پر جاتے ہیں، غیروں کے سامنے رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، غیروں سے فریادیں کرتے ہیں، غیروں کو خوش کرنے کے لیے ان کے نام کی نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ جو لوگ ایک اللہ رب العالمین کی ذات کو عرش پر ماننے کے بجائے دنیا کی تمام چیزوں میں مانتے ہیں، یعنی وحدت الوجود کے قائل ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کنارہ کش ہو کر بدعتوں کو ہی دین سمجھتے ہیں، وہ لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ جو لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی اور دیگر تمام عبادتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر انجام دینے کے بجائے اماموں کے طریقے پر انجام دیتے ہیں، یعنی تقلید کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ جو لوگ عبادتوں کے پابند ہیں لیکن اخلاق میں ان کے گراوٹ ہے، اخلاق و کردار میں انتہائی زیادہ گرے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ جو سیاست و تجارت اور سماج و معاشرے کو دین اسلام سے الگ سمجھتے ہیں اور دین اسلام کو صرف مسجد کی حد تک محدود سمجھتے ہیں، وہ لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ جو لوگ قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی منکرین حدیث ہیں، وہ لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کے نام پر، اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر معصوموں کا قتل عام کرتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یعنی دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے قدم قدم پر موجود ہیں، لیکن حقیقی مسلمان اگر دیکھا جائے تو ہزاروں میں ایک بھی نہ کے برابر ہیں۔ یعنی ایسے مسلمان جو ایمان و عقیدے میں بھی مسلمان ہوں، جو عبادات میں بھی مسلمان ہوں، جو معاملات میں بھی مسلمان ہوں، اخلاق و کردار میں بھی مسلمان ہوں، سیاست و تجارت میں بھی مسلمان ہوں، شکل و صورت میں بھی مسلمان ہوں اور سماج و معاشرے میں بھی مسلمان ہوں، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ آج ہر شخص دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر چکا ہے۔ ہر شخص دین کو اتنا ہی مانتا ہے جتنا وہ ماننا چاہتا ہے، جتنا دین اسے اچھا لگتا ہے اتنا ہی وہ مانتا ہے۔ یعنی دین کی وہ باتیں جو اسے ناپسند ہیں، جو اس کے طبیعت کو ناگوار گزرتی ہیں، اس کو اپنی نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے، اس کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ اس دنیا کا بہت ہی بڑا المیہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دین کے رنگ میں رنگنے کے بجائے دین کو اپنے ہی رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھالنے کے بجائے دین کو اپنے مطابق ڈھال دیتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو دین کے مطابق تبدیل کرنے کے بجائے دین کو ہی تبدیل کر دیتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ رب العالمین کا وہ قول جو سورۃ الفرقان آیت نمبر 43 کے اندر ہے بالکل صادق آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا، کہ اے نبی آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا چکا ہے، کیا آپ اس کے نگران ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں یا آپ اس کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو لوگ اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا چکے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق ہی دین کو مانتے ہیں، جتنا ان کو اچھا لگتا ہے اتنا قبول کر لیتے ہیں، جو ان کو اچھا نہیں لگتا اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اپنی نظروں سے اوجھل کر دیتے ہیں، ایسے لوگ جو اپنی خواہشات کو معبود بنا چکے ہیں، آپ ہرگز ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے تو مومنوں کو حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم دین اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعنی جب دین اسلام میں مکمل طور سے داخل ہوگے تو شیطان کی پیروی سے بچو گے، اور اگر دین اسلام میں مکمل طور سے داخل نہیں ہوگے تو تم شیطان کی پیروی کرو گے۔ اور یاد رکھو شیطان تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ تم کو جہنم میں لے کر چلا جائے، کیونکہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ خود جہنمی ہو چکا ہے، اس لیے اس کو ہرگز منظور نہیں کہ دنیا کا کوئی بھی انسان جنت میں جائے، اس لیے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، اس لیے تم مکمل
طور سے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ دین اسلام کی بعض باتوں کو مانو اور بعض باتوں کو چھوڑ دو، جو تمہیں اچھا لگتا ہے اس کو قبول کر لو اور جو تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے اس کو تم ترک کر دو۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ تمہارا ایمان بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہو، شرک اور کفر سے بالکل پاک ہو، تمہاری عبادتیں بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہو، بدعتوں سے اور تقلید سے پاک ہو۔ یعنی تم ایمان و عقیدے میں بھی مسلمان ہو جاؤ، عبادتوں میں بھی مسلمان ہو جاؤ، معاملات میں بھی مسلمان ہو جاؤ، اخلاق و کردار میں بھی مسلمان ہو جاؤ، شکل و صورت میں بھی مسلمان ہو جاؤ، تجارت میں بھی مسلمان ہو جاؤ اور سماج و معاشرے میں بھی مسلمان ہو جاؤ۔ مختصر یہ کہ خود کو اللہ رب العالمین کے احکام کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تابع کر دو اور اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو لات مار دو۔ جس طریقے سے دنیا میں کوئی قید خانہ ہوتا ہے، دنیا میں کوئی جیل ہوتی ہے، جب اس میں کسی قیدی کو ڈالا جاتا ہے تو قیدی کی اپنی مرضی اور اپنی خواہشات وہاں نہیں چلتی ہیں، وہاں وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ جو قید خانے کا رول ہے، جو قید خانے کا اصول ہے، اسی کے مطابق اس کو وہاں رہنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے دین اسلام ایک قید خانہ ہے، اس میں لا الہ الا اللہ پڑھ کر داخل ہو جاؤ، پھر دین اسلام جو تم سے کہے وہی تم کرو، جس چیز سے دین اسلام تم کو روک دے اس چیز سے رک جاؤ، اپنی منمانی مت کرو۔ اگر دین اسلام کے حکم سے روگردانی کرو گے تو یاد رکھو تم دین اسلام میں مکمل طور سے داخل نہیں ہو۔ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہو لیکن اللہ کی نظروں میں تم مسلمان نہیں ہو۔ محترم سامعین، ذرا صحابہ کرام کی زندگیوں پر نظر دوڑائیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دین اسلام میں مکمل طور سے کس طرح داخل ہوا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تو وہ یہ بھول گئے کہ ان کے پاس اپنا نفس بھی ہے، ان کے پاس اپنا دل بھی ہے، ان کے پاس اپنی خواہشات بھی ہے، ان کے پاس اپنی مرضی بھی ہے۔ انہوں نے سب کچھ اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا اور لا الہ الا اللہ پر اس طرح سے جم گئے کہ پہاڑوں کو ہلا دینے والے ظلم و ستم ان کے ایمان کو ٹس سے مس نہیں کر سکے، ان کے ایمان کو ختم نہیں کر سکے، ان کے ایمان کو مٹا نہیں سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاہے تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، چاہے تم کو جلا دیا جائے، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک مت کرنا۔ تو انہوں نے اس چیز کو اتنا سیریسلی لیا کہ اللہ رب العالمین کے در پر ہی آئے، ان کو قتل کر دیا گیا، انہوں نے اپنی جان کو گنوا دیا، جہاد میں شہید ہو گئے، لیکن کبھی بھی مرتے دم تک اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، کسی اور کے در پر نہیں گئے، کسی اور سے فریادیں نہیں کی، کسی اور سے مدد نہیں مانگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 وقت کی نمازیں ہر حال میں پڑھنا ہے، کسی بھی حال میں 5 وقت کی نماز معاف نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے زندگی میں مرتے دم تک ایک بھی نماز کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے تو مرتے دم تک صحابہ کرام نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زنا حرام ہے تو صحابہ کرام نے اندھیری رات میں زنا کی دعوت دینے والی لڑکیوں کو تنہائی میں پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹ حرام ہے تو سچائی اور امانت داری ان کی زندگی کی پہچان ہو گئی اور کبھی بھول کر بھی زندگی میں اپنے لب پر جھوٹ نہیں آنے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے جو اب تک مسلمانوں کے لیے حلال تھی، تو مدینہ کی گلیوں میں شراب کے برتنوں کو انڈیل دیا گیا اور جو شراب کے جام لبوں سے لگے ہوئے تھے ان کا ایک گھونٹ بھی اپنے لب سے، اپنے حلق سے نیچے اترنا گوارا نہیں کیا کہ ابھی اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، ابھی یہ گھونٹ پی لیتے ہیں، ابھی یہ جام ختم کر دیتے ہیں، اس کے بعد رک جائیں گے۔ انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اب ہمارے لیے ایک گھونٹ بھی ہمارے حلق سے شراب کا اترنا گوارا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے گھریلو گدھے حرام کر دیے گئے ہیں جو اب تک حلال تھے۔ گھریلو گدھوں کے گوشت صحابہ کرام کھایا کرتے تھے، لیکن غزوہ خیبر کے موقع پر جس کو حرام قرار دیا گیا اور گھریلو گدھے کے گوشت ہانڈیوں میں پک رہے تھے، صحابہ کرام نے یہ حکم سنا اور سارے ہانڈیوں کو پلٹ دیا اور گوشت کا ایک لقمہ بھی اپنے حلق سے نیچے اترنے نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تجارت میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، تجارت میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، حرام چیزوں کی تجارت نہیں ہونی چاہیے۔ تو صحابہ کرام اپنے سامان کی برائی بتا بتا کر تجارت کرنے لگے اور زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، جھوٹ بول کر کے تجارت نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شادی سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے، شادی میں دکھاوا فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، زیادہ خرچ نہیں ہونا چاہیے، دنیاوی رسم و رواج نہیں ہونا چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے ایسی شادی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر نہیں ہونے دیا، اتنی سادگی کے ساتھ شادی کی، بالکل کوئی خرچ نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی دنیاوی رسم و رواج نہیں۔ محترم سامعین، وہ صحابہ کرام تھے جو دین اسلام میں داخل ہوئے تو مکمل طور سے داخل ہوئے، انہوں نے اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑ دیا اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو اپنی آنکھوں پر سر پر سجا لیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی رضامندی کا پروانہ دے دیا، اور اللہ رب العالمین نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوان کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہی سب سے بڑھ کر ہو گیا، اور جب ایسا ہوا کہ ان کے لیے اللہ کا حکم ہی سب سے زیادہ معنی رکھنے لگ گیا، اللہ کا حکم ان کے لیے سب سے اہم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو ہی معیار قرار دیا کہ بعد میں آنے والے لوگ اگر صحابہ کرام کی طرح ایمان لائیں گے، بعد میں آنے والے لوگ صحابہ کرام کی طرح دین میں داخل ہوں گے، تبھی وہ ہدایت پائیں گے، ورنہ وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ کہ اے نبی کے صحابہ، اگر بعد میں آنے والے لوگ ایسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، اسی طریقے سے نبی سے محبت کرتے ہیں، جس طریقے سے تم نبی سے محبت کرتے ہو، اسی طریقے سے اللہ سے محبت کرتے ہیں، جس طریقے سے تم نبی سے محبت کرتے ہو، اسی طریقے سے توحید کو مانتے ہیں، جس طریقے سے تم توحید کو مانتے ہو، اسی طریقے سے 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، جس طریقے سے تم نمازیں پڑھتے ہو، اسی طریقے سے گناہوں سے بچتے ہیں جس طریقے سے تم گناہوں سے بچتے ہو، تب سمجھ لو کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے، تمہاری طرح توحید کو نہیں مانتے، تمہاری طرح نمازیں نہیں پڑھتے، تمہاری طرح زندگی نہیں گزارتے، تمہاری طرح نبی سے محبت نہیں کرتے، تمہاری طرح اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، تو سمجھ لینا کوئی اختلاف میں ہے، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، وہ گمراہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ محترم سامعین، اس آیت کو اپنے سامنے رکھیے اور اپنے گریبان میں جھانکیے اور غور کیجیے اور اپنے آپ سے سوال کیجیے کہ کیا ہم لوگ مسلمان ہیں؟ کیا ہم لوگ دین اسلام میں مکمل طور سے داخل ہیں؟ کیا ہمارا ایمان صحابہ کرام کے معیار پر اترتا ہے؟ ہم دنیا والوں کے سامنے تو جھوٹ بول سکتے ہیں، دنیا والوں سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا نام مسلمانوں والا ہے، لیکن جب ہم اپنے نفس پر غور کریں گے، اپنے گریبان میں جھانکیں گے، تو ہمارا جواب یقیناً یہی ہوگا کہ ہم دین اسلام میں مکمل طور سے داخل نہیں ہیں، ہمارا ایمان صحابہ کرام کے معیار پر نہیں اترتا ہے۔ دین اسلام کے کسی نہ کسی شعبے میں ہم دین اسلام سے باہر ہیں، یا تو ہمارا ایمان ہی ایسا ہے جو بالکل کمزور ہے، جس میں توحید نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہم اللہ رب العالمین کا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر چکے ہیں، اللہ رب العالمین کو مان چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم غیروں کے دروں پر جاتے ہیں، ان کے سامنے جا کر جھکتے ہیں، ان کے سامنے جا کر ان کو خوش کرنے کے لیے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، ان سے فریادیں کرتے ہیں، ان سے التجائیں کرتے ہیں۔ اور اگر ہمارا ایمان درست ہے، ہم شرک سے بچے ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول کی سنتوں سے بیزار ہیں، ہم کو بدعتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں، ہم بدعتوں کے دلدادہ ہو چکے ہیں اور بدعتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اور اگر بدعتوں سے بچے ہوئے ہیں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نبی کے طریقے پر ادا نہیں کرتے، بلکہ اماموں کے طریقے پر ادا کرتے ہیں، نماز غیروں کے طریقے پر پڑھتے ہیں، نبی کے طریقے پر نہیں پڑھتے ہیں، یعنی کوئی بھی دین کے معاملات ہوں وہ اماموں کے طریقے پہ کرتے ہیں، یعنی تقلید کرتے ہیں۔ اور اگر ہم ایمان میں صحیح ہیں، ہم شرک سے بچے ہوئے ہیں، کفر سے بچے ہوئے ہیں، بدعتوں سے بچے ہوئے ہیں اور تقلید سے بچے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یعنی توحید والا کہتے ہیں، تو پھر ہم نمازوں سے ہی دور ہیں۔ نماز جو توحید کو ثابت کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ اگر آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، تو اس معبود برحق کو، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے نماز ہی سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اگر آپ نے ایک کلمہ پڑھ دیا اور نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نمازوں میں سے ایک بھی نماز آپ کی غافل ہے، ایک بھی نماز آپ کی ضائع ہو رہی ہے، تو گویا کہ آپ سچے دل سے مان ہی نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو توحید والا کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ کا سچا پرستار کہتے ہیں، اس کے باوجود 5 وقت کی نمازیں ہماری زندگی سے غائب ہیں۔ بہت سارے لوگ بھول چوک کر ظہر اثر مغرب پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کی زندگی سے فجر کی نماز بالکل بھی غائب ہے، فجر کی نماز کی ان کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے، فجر کی نماز کو بالکل معمولی سمجھتے ہیں۔ اور یاد رکھو، اللہ تعالیٰ سے محبت کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ فجر کی نماز ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ سے سچی محبت ہے تو فجر کی نماز کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر فجر کی نماز ضائع ہو رہی ہے تو سمجھ لو ہمارا دل کمزور ہے، ہمارے دل میں سچے طور پر اللہ کی محبت نہیں ہے۔ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں لوگوں سے، اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر محبت ہے تو محبوب کے لیے آدمی اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے، اور فجر کی نماز قربانی مانگتی ہے۔ اگر آپ بیدار نہیں ہو سکتے، اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو قربان نہیں کر سکتے ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت نہیں ہے۔ یا تو ہم نمازوں میں ہی پیچھے ہیں، اور اگر 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں، 5 وقت کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اخلاق و کردار میں بالکل گرے ہوئے ہیں، اخلاق و کردار میں بالکل پیچھے ہیں، غیبت ہے، چغل خوری ہے، جھوٹ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اسی طریقے سے گالی گلوچ دینا ہے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنا ہے،
سود خوری ہے، حرام کاری ہے، زنا کاری ہے، یہ ساری فحاشیت جو ہے وہ ہمارے اندر بھری ہوئی ہے۔ یعنی نماز کے پابند ہونے کے باوجود یہ ساری برائیاں جو اخلاق و کردار کو گرا دیتی ہیں، جو بالکل مومن کے اخلاق کو مٹا دیتی ہیں اور غیروں پر ہمارا کوئی اثر ہی نہیں پڑتا ہے، وہ ساری برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ یعنی دین اسلام کے اس شعبے میں ہم دین اسلام میں مکمل طور سے داخل نہیں ہیں۔ یا تو ہم تجارت میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کر تجارت کرتے ہیں، جھوٹ بول کر کے تجارت کرتے ہیں، حرام چیزوں کی تجارت کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے ہماری شکل و صورت ہی مسلمانوں والی نہیں ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کی پابندی کرتے ہیں، لیکن شکل و صورت میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنے کو گوارا نہیں کرتے، ہمارے چہرے پر داڑھیاں نہیں ہیں اور ہمارے بال ایسے ہیں جیسا کہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ بال کو اس طریقے سے نہ کٹایا جائے، بال مکمل رکھا جائے، یا تو بڑا یا تو چھوٹا، اس طریقے سے کہ سائڈ کا چھلا دے، اوپر بڑا بڑا رکھ لے، جو یہودیوں کا طریقہ ہے، جو کفار کا طریقہ ہے، جس کو نبی نے منع کیا ہے، سختی سے منع کیا ہے، وہ چیزیں ہم کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں، ہم کو دین اسلام سے کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا، کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دین اسلام صرف مسجد تک محدود ہے، اس کے باہر نکل جاؤ تو دین اسلام سے بالکل نکل جاتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے ہم سماج و معاشرے میں دین اسلام سے بالکل باہر ہیں، شادی کرنے کی باری آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے شادی کی، کیسے کرنے کو کہا، وہ ساری چیزوں پر ہم دھیان ہی نہیں دیتے ہیں، طرح طرح کی رسمیں دنیاوی رسومات میں پڑ جاتے ہیں، ہلدی، مہندی، جہیز، بارات اور سنگیت، ڈھول تاشے، پتہ نہیں کیا کیا، ذرا سی خوشی پانے کے لیے، ایک دن کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے شیطان کو راضی کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کو ناراض کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے جہنم کے حقدار بن جاتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم کسی نہ کسی شعبے میں دین اسلام سے بالکل باہر ہیں، دین اسلام میں ہم پورے طریقے سے داخل نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دین اسلام میں مکمل طور سے داخل ہوں، یعنی وہ ایمان عقیدے میں بھی مسلمان ہوں، وہ عبادات میں بھی مسلمان ہوں، اخلاق و کردار میں بھی مسلمان ہوں، تجارت میں بھی مسلمان ہوں، شکل و صورت میں بھی مسلمان ہوں، تو ایسے لوگ خوش ہو جائیں اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، اس لیے کہ حقیقت میں وہی لوگ مسلمان ہیں اور اللہ رب العالمین کو انہی لوگوں کی پرواہ ہے، اور انہی کی بدولت، انہی کے ایمان کی بدولت اور انہی کے عمل کے بدولت یہ کائنات قائم ہے، ورنہ اللہ رب العالمین قیامت کو برپا کر دے۔ اگرچہ دنیا والے انہیں ناپسند کرتے ہوں، انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں، ان کو حقیر سمجھتے ہوں، ان کو کمتر سمجھ کر کے ان کا مذاق اڑاتے ہوں، لیکن اللہ رب العالمین ان سے خوش ہے اور اللہ کی نگاہ میں وہی لوگ مسلمان ہیں۔ محترم سامعین، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ دین اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جائیں، دین اسلام کے ہر حکم کو، ہر عمل کو مکمل طور سے قبول کر لیں، اپنی آنکھوں پہ، اپنے سر پر سجا لیں۔ یاد رکھو، دین اسلام میں مکمل طور سے داخل ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت قربانی دینی پڑتی ہے۔ اگر دین اسلام میں مکمل طور سے داخل ہونا ہے تو لوگوں کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے طعنوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لوگ حقیر سمجھیں گے، لوگ برا بھلا کہیں گے، سماج میں آپ برے سمجھے جائیں گے، سماجی رسومات کو اگر آپ نہیں کریں گے اور دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو لوگ آپ کو کمتر سمجھیں گے۔ تو دین اسلام میں مکمل طور سے داخل ہونے کے لیے بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو صبر اور استقامت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سورہ فصلت آیت نمبر 30 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، اس کے بعد پھر اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو بشارت دیتے ہیں، اللہ تخافوا کہ تم خوف زدہ نہ ہو، ولا تحزنوا اور تم غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، تم کو اس جنت کی بشارت ہے، اس جنت کی خوشخبری ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا اس آیت سے کہ دین اسلام کو جو مکمل طور سے قبول کرتے ہیں، مکمل طور سے دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں، جو دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد اس پر جم جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اس پر جم جاتے ہیں، پھر دین اسلام سے پھرتے نہیں ہیں، ایسے لوگ ہی جنت کی خوشخبری پاتے ہیں۔ جو لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہمارا نام مسلمان ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب جو جی میں آئے گا کریں گے، ہم کو کوئی مطلب نہیں دین سے، ہم چاہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، جھوٹ بولیں یا سچ بولیں، تجارت میں دھوکہ دیں یا کچھ بھی کریں، شادیاں چاہے جیسے کریں، کفار کے طریقے پر کریں، ہم کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اب جنت تو ہماری ہو چکی ہے، ہم تو اللہ کو مان چکے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کو مان چکے ہیں۔ تو ایسے لوگ دھوکے میں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری نہیں ہے۔ جنت کی خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس پر جم جاتے ہیں،
اور جمنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جمنے کا مطلب ہوتا ہے کہ دین اسلام کے کسی بھی حکم سے آپ روگردانی نہیں کر سکتے ہیں، چاہے آپ کی گردن کاٹ دی جائے، چاہے آپ کو قتل کر دیا جائے، چاہے آپ کو جلا دیا جائے، چاہے آپ کو سماج میں بری نگاہ سے دیکھا جائے، چاہے آپ کو سماج میں حقیر نگاہ سے دیکھا جائے، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں، آپ کا استہزاء کریں، لیکن پھر بھی آپ دین اسلام سے ہٹ نہیں سکتے ہیں، دین اسلام سے پھر نہیں سکتے ہیں، اس کو بولتے ہیں دین اسلام پر جم جانا۔ محترم سامعین، اسی لیے آپ لوگوں کے سامنے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دین اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ، دین اسلام کے ہر حکم کو مان لو، آپ کا ایمان و عقیدہ بھی مسلمانوں والا ہو جائے، یعنی اپنے ایمان اور عقیدے کو بھی مسلمانوں والا بنا لو، دین اسلام والا بنا لو، شرک سے، کفر سے، بدعتوں سے، تقلید سے بالکل پاک و صاف کر دو۔ اسی طریقے سے نماز کے پابند بن جاؤ، نماز کو زندگی کا معمول بنا لو، اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنا لو، زندگی کا مقصد بنا لو کہ نماز کسی بھی حال میں ضائع نہ ہونے پائے، کوئی بھی نماز نہ ضائع ہونے پائے، نہ فجر کی، نہ ظہر کی، نہ عصر کی، نہ مغرب کی، نہ عشاء کی، اس لیے کہ پانچوں نمازیں اہم ہیں اور ہر نماز اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے، لیکن ہر نماز کی اپنی اپنی اہمیت ہے، کوئی بھی نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے، یہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لو۔ اسی طریقے سے اپنے اخلاق و کردار کو اعلیٰ بنا لو، اس لیے کہ نماز اگر برائی سے آپ کو نہیں روکتی، نماز اگر بے حیائی سے آپ کو نہیں روکتی، اگر آپ مسجد تک مسلمان ہیں، مسجد سے نکلنے کے بعد آپ جا کر جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، آپس میں کینہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، ہنسی مذاق میں ہو چاہے سیریسلی ہو، اگر ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، تو گویا کہ آپ کو نماز فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے اور آپ دین اسلام مکمل طور سے داخل نہیں ہیں۔ اس لیے اپنے اخلاق و کردار کو بھی دین اسلام والا بنا لو، مسلمانوں والا بنا لو۔ اور خاص طور سے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سماج و معاشرے میں اپنے آپ کو مسلمان بناؤ، سماج و معاشرے میں اپنے آپ کو دین اسلام والا بناؤ، دین اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ ایسا مت سمجھو کہ دین اسلام صرف مسجد کی حد تک محدود ہے، کرتا پائجامہ پہن کر، ٹوپی لگا کر آ کے آپ نماز پڑھ لیے، جیسے ہی مسجد کی دہلیز سے باہر نکلے سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہم دین اسلام سے آزاد ہو گئے، ہم نماز پڑھ لیے، اللہ کو راضی کر لیے، اب اللہ ہم سے خوش ہو گیا، اب ہم کو کوئی پرواہ نہیں، اب ہم کو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جیسے ہی مسجد سے باہر نکلتے ہیں ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا چالو کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی دینا چالو کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ گالی دینے سے کیا ہوتا ہے، مذاق ہی کر رہے ہیں، اس کو برا نہیں لگ رہا ہے، لیکن یہ گالی دینا مومن کا شائبہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا مومن کبھی بھی فحش گو نہیں ہو سکتا ہے، مومن کی زبان سے کبھی گندی چیز نکل ہی نہیں سکتی ہے، چاہے وہ مذاق میں ہو چاہے سیریسلی ہو۔ تو لوگوں کو گالی دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، حسد کرنا، یہ ساری چیزیں ختم کرنا ہوگا، تب جا کر دین اسلام میں مکمل طور سے داخل ہوں گے۔ اسی طریقے سے جب اللہ رب العالمین اولاد سے نوازے تو اتنا زیادہ خوش مت ہوئیے، خوش ہونے کا حق ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے خوش ہوئیے، اللہ تعالیٰ کو شکریہ ادا کیجیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتلایا ہے کہ آدمی عقیقہ کرے اور عقیقہ کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرے، تو اس طریقے سے اپنے دین کے مطابق اپنی خوشی کا اظہار کیجیے۔ ایسا نہیں کہ اولاد مل گئی اب دین اسلام سے آزاد ہو گئے، جیسا چاہے خوشی منا رہے ہیں، ڈی جے بجا رہے ہیں، گانا بجا رہے ہیں، طرح طرح کی رسومات ادا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب اولاد بالغ ہو جا رہی ہے تو جب شادی کا موقع آتا ہے تب بھی آپ دین اسلام سے آزاد نہیں ہوتے ہیں، شادی ان کی اسی طریقے سے کیجیے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو مختصر پیغام یہی ہے کہ اپنے آپ کو دین اسلام میں مکمل طور سے داخل کر لو۔ اگر آپ اپنے گریبان میں جھانک کر پوچھتے ہیں اور جواب یہ آتا ہے کہ ہم دین اسلام میں صرف ایک شعبے میں دین اسلام میں داخل ہیں، صرف نماز پڑھ رہے ہیں، باقی اخلاق و کردار ہمارا گرا ہوا ہے، جب ہم معاشرے میں جاتے ہیں تو گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، ہمارے اندر کوئی اخلاق و کردار والی بات ہی نہیں ہے، جب شادی کی بات آتی ہے تو ہم دنیاوی رسومات کے مطابق شادی کرتے ہیں، کافروں کے طریقے پر شادی کرتے ہیں، تو سمجھ لو کہ آپ دین اسلام میں داخل نہیں ہیں اور اللہ رب العالمین آپ سے ناراض ہے، آپ کا محاسبہ ہوگا اور اللہ رب العالمین میدان محشر میں پکڑ لے گا، پھر جہنم میں بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مکمل طور سے دین اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو زندہ رکھے دین اسلام کے احکامات کے مطابق زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، توحید پر ہو، شرک و کفر بدعتوں سے اور تقلید سے بچتے ہوئے ہو۔ آمین۔